بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ پہلے بات ہو رہی تھی ایمان والوں کی اور ایمان والوں کی صفات کی کہ ہدایت، قرآن سے ہدایت کن لوگوں کو ملے گی۔ اب آگے کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ ترجمے میں کفر اپنا لیا ہے کہ الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ کفار تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے کافر کی، اس کو آپ نیوٹرل کافر کہتے ہیں۔ نیوٹرل کافر وہ ہوتا ہے جو نہ تو اسلام کے حق میں ہوتا ہے اور نہ ہی اسلام کی مخالفت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اگر اسلام کی مخالفت میں ہو بھی تو اپنی کم علمی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جان بوجھ کے اسلام کے خلاف نہیں ہوتا، کم علمی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس کو اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کی تعلیم بتائی جائے، صحیح بات بتائی جائے تو چانسز ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ ایک کافر اس قسم کا ہوتا ہے۔ اسی قسم میں وہ والے کافر بھی آتے ہیں جو کسی کے پریشر کی وجہ سے، سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے یا پیسوں کے لالچ میں آ کر وہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام سچا دین ہے، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوتے، لیکن وہ اسلام کے خلاف بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی آپ نیوٹرل کافر کہہ سکتے ہیں۔ بھی وہ سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے، بھئی اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہو جائیں گے، بیوی چھوٹ جائے گی، بچے چھوٹ جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہوں گے، اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو رہے۔ یا ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، کرسچن پریچر ہے کوئی، ٹھیک ہے، اب وہ پریچنگ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ڈالر مل رہے ہیں، اب وہ ڈالر یا یورو کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا، جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو رہا، لیکن وہ اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اس کو بھی آپ کسی حد تک نیوٹرل کہہ سکتے ہیں۔ دوسری قسم کفار کی ہے جو کٹڑ اسلام کے مخالفین ہیں، ان کو آپ جو مرضی دلیل دے دیں، جتنی مرضی سمجھ آ جائے، جو مرضی ان کو کلیئر ہو جائے بات، انہوں نے مسلمان نہیں ہونا، انہوں نے اسلام کے خلاف ہی چلنا ہے۔ تیسری قسم کے کافر ہوتے ہیں منافقین، اوپر سے اپنے آپ کو وہ مسلمان شو کراتے ہیں لیکن دل سے وہ کافر ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد ہے چھپ کر پیچھے سے حملہ کرنا، اسلام کے خلاف سازشیں کرنا۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک کافر یہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے کافر۔ یہاں پہ آیت کے اندر جس کافروں کی بات ہو رہی ہے وہ ڈھیٹ کافر، جو پکے کافر ہیں، جو دوسری قسم میں نے بیان کی کہ ان کو جو مرضی آپ دلیل دے دیں انہوں نے بات نہیں ماننی۔ ڈرانا انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کو کفر اور بد اعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں۔
نبیوں کا کام، میسنجرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نان بلیورز کو، کافروں کو ڈراتے ہیں کہ اگر برے کام نہیں چھوڑتے، کفر نہیں چھوڑتے، اسلام قبول نہیں کرتے تو دوزخ کی آگ، ہیل فائر کی آگ آپ کو سزا میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈراتا ہے لوگوں کو، اور ایمان والوں کو وہ جنت کا انعام بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اچھے کام کیے، ایمان کے اوپر آپ کی موت ہوئی تو اللہ جنت میں آپ کو ڈالے گا، جنت میں یہ انعام آپ کو ملیں گے. یہ بھی نبی کا کام ہے. لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کوئی بات ماننی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. آگے جو بات ہے کہ جی اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں پر. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے. بھئی ایک آدمی اگر سٹربن ہو جائے، ضدی ہو جائے، بات نہ مانے، جتنا مرضی اس کو سمجھائیں پھر بھی بات نہ مانے، اس کو کہتے ہیں ضدی. اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے. بھئی جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی کافر کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور پھر اس سے غلطی ہو رہی ہے، وہ مخالفت کر رہا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو، وہ میڈیا دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، ٹی وی میں وہ غلط باتیں، خبریں دیکھ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو اب اس نے ایک آئیڈیا بنا لیا اپنی جہالت کی بنیاد پہ، اگنورنس کی بنیاد پہ، اس وجہ سے مخالفت کر رہا ہے. لیکن جو ہی اس کو سچائی بتائی جاتی ہے تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے. تو اس کی اصلاح ممکن ہے، یعنی آپ اس کو بات سمجھا سکتے ہیں. لیکن جو شخص غلطی پہ اڑ جائے، پکا ارادہ کر لے میں نے نہیں ماننی، جو مرضی کہہ لو، جو مرضی کر لو، ٹھیک ہے، کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی. جو بندہ علم رکھنے کے باوجود دین کو نہیں مانتا، صحیح بات معلوم ہونے کے باوجود مانتا نہیں ہے کہ سیدھا راستہ اسلام کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مہر لگا دیتا ہے، یعنی اس کو صحیح بات سمجھنے کی صلاحیت بھی پھر اس میں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے خود جو ہے یہ راستہ چنا تھا کفر کا، اور اسلام کی ساری حقیقتیں کھلنے کے باوجود اس نے کفر کا راستہ چنا، جس کی وجہ سے اللہ اس کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اور اس کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے سمجھنے کی. صحیح بات کو وہ کیچ ہی نہیں کر پاتا پھر اس کے بعد. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی حالت سے محفوظ رکھے. بولو آمین. آمین. ہاں، آمین. لہٰذا اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے. شبہ یعنی شک، ڈاؤٹ. اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو وہ معذور ہو گئے، اس لیے کہ یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور تہیہ کرنے کا نتیجہ ہے، حق بات نہیں ماننی. ہاں، اللہ نے ان کا راستہ خود بلاک اس وجہ سے کیا ہے، انہوں نے خود ہی ڈیسیژن لے لیا تھا کہ ہم نے بات نہیں ماننی، جو مرضی کہہ لیں، پھر لہٰذا اللہ نے بھی ان کا راستہ بلاک کر دیا. اب ان کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، اب وہ پکے دوزخی ہو گئے.